السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح و شام کے اذکار کے سلسلے میں اگلی جو ذکر آتا ہے، اگلی جو دعا آتی ہے اس میں ہے اللہم، کہ اے اللہ. ٹھیک ہے، اللہم جو ہے از لائک اللہ، اور اس کے آگے میم مشدد ہے تو وہ مل کے اللہم بن جاتا ہے. انی میں دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے، ان اور یا. ٹھیک ہے، تو یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنی دعائیں گی یا اس میں نون الف نہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے ہوگا، اور اگر یا کا اینڈ پہ آ رہا ہے تو وہ میرے لیے. ٹھیک ہے، تو انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور انا اور پلس یا مل کے بن جاتا ہے انی. تو تھوڑا سا یہ کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں کیا کر رہے ہیں، دیکھیں اسألک کے اندر سوال کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور کا ہوتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں عافیت. ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے، سمپل ہو گیا. فی کا مطلب میں ہے، تو میں عافیت مانگتا ہوں. یہ عافیہ جو ہے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر وہی جملہ یہاں تک وہی ہے، اللہم انی اسألک. سیم مطلب ہے کہ میں سوال کرتا ہوں. سوال کا مطلب کوئی سی سوال کو پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سوال کا مطلب مانگنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ مطلب مانگنے کے لیے سائل کہتے ہیں نا، سائل. اچھا کیا ہے جی، عف اور عافیہ. ٹھیک ہے، عف ہوتا ہے معافی، درگزر، اور عافیت ہوتی ہے، عافیت مطلب کسی تباہی سے جو اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ عافیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، عافیت اور عف کا مطلب عفو، درگزر، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے معافی والا معاملہ کر میرے ساتھ. کس میں، دین میں، دینی تو میرے دین میں، و دنیایا یعنی کہ میری دنیا میں، و اہلی اور میرے اہل، و مالی اور میرا مال. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کتنا آسان ہے. اگر آپ اس کو ترجمے میں دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ دنیا، اہل، مال میں عفو، درگزر، عافیت کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ عافیت ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کس چیز میں، دنیا اور آخرت میں، اور مانگ رہے ہیں عفو اور عافیت مانگ رہے ہیں دین میں، دنیا میں، اہل یعنی کہ ہمارے جو گھر والے، اور مال میں. ٹھیک ہے، اس سے اگلی دعا کیا ہے، اللہم استر عوراتی. دیکھیں عورت کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ پوشیدہ کے لیے ہوتا ہے. تو ستر ہم کہتے ہیں، ستر ڈھانکنے کو کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چھپا دے میرے پوشیدہ چیزوں کو. ٹھیک ہے، جو میری پوشیدہ چیزیں اس کو چھپا دے. تو ستر ڈھانکنے کو کہتے ہیں نا، تو وہی ستر ہو گیا، اللہم استر عوراتی. تو مطلب ہے کہ میرے جو پوشیدہ چیزیں ہیں. پھر اگلی کیا ہے، وآمن روعاتی. یہ امن ہے اور خوف ہے. یہ روعاتی یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لفظ ہے، یہ مجھے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا. اور یہ کہ وہ امن رکھ اس سے، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حفاظت فرما، اور میرے خوف کو امن میں تبدیل فرما. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی امن اور خوف یہ دو چیزیں آ رہی ہیں کہ بدل دے میرے امن کو، میرے خوف کو امن سے بدل. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے کیا ہے، بہت آسان لفظ آ رہا ہے، اللہم. پھر وہی اے اللہ آ گیا، حفاظت کر، حفاظت کا لفظ آ گیا، حافظنی یعنی کہ میری حفاظت کر. اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ میری حفاظت کر. من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، بینی یدیہ. ید جو ہوتا ہے نا ہاتھ کو کہتے ہیں، تو میرے ہاتھوں سے، تو مطلب میرے ہاتھوں سے مطلب ہوتا ہے میرے سامنے، یا ہم بھیجتے ہیں نا ہاتھ سے کوئی چیز آگے بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے بینی یدیہ، کہ میرے ہاتھوں کے درمیان میں، یعنی کہ جو میرے آگے ہے. ومن خلفی، خلف یا ورا، خلف یا ورا. سورہ حجرات میں میرے خیال ورا کا لفظ آتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ورا کا مطلب بھی پیچھے ہوتا ہے، خلف کا مطلب بھی پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے، جو میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے. وہ ان یمینی یعنی کہ وہ ان ہوتا ہے سے، پھر وہی سے کا لفظ آ رہا ہے. یمین ہوتا ہے رائٹ، اور شمال ہوتا ہے لیفٹ. ٹھیک ہے، اور فوق ہوتا ہے اوپر. اور آخری جو لفظ آ رہا ہے تحتی کے لیے ہے کہ دیکھیں اب آپ کی حفاظت کر کس سے، جو میں نے میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے باؤں سے، بائیں سے، میرے اوپر سے. اور آخر میں یہ شامل کر رہے ہیں کہ وہ اعوذ، اور میں پناہ مانگتا ہوں بعظمتک، تیرے عظمت کے ساتھ. با کا مطلب ہوتا ہے ود کے ساتھ. ٹھیک ہے، عظمت ہو گئی، عظمتی کا یعنی کہ تیری عظمت، میں تیرے عظمت، تیرے جلال، تیرے اس سے مانگ رہا ہوں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے، کہ اغتال من تحتی. یہ اغتال بھی ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ لفظ ہے جو میں نے پہلے نہیں سنا. اغتال کا مطلب یہاں پہ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہوا ہے ہلاکت کا. ٹھیک ہے، یہ اس کو میں نہیں پک کر سکا اس لفظ کو، لیکن بہرحال یہ ترجمے کے ساتھ میں نے کہ بن تحتی، تحتی ہے میرے نیچے سے، تو میں اپنے نیچے سے ہلاک ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب آپ دیکھیں اس کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی عافیت کا. اس کے بعد ہم
مانگ رہے ہیں اللہ سے عفو اور عافیت، ٹھیک ہے، عفو درگزر اور عافیت مانگ رہے ہیں کس سے؟ دینی، میرے دین میں، دنیا میں، اہل میں، مال میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عیب چھپا دے، ٹھیک ہے، اور میرے جو خوف ہے اس کو امن میں بدل دے، ٹھیک ہے، اور حفاظت کے کر میری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تباہ ہو جاؤں اپنے نیچے سے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ ورڈ ایگزیکٹلی نیچے سے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پریکٹیکلی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر طرف، میرے چاروں طرف سے مجھے جو پرابلمز آتی ہیں مجھے اس سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔